مہربانی کر کے میرے بیٹے کا اور میرے گھر کا بھی اسی انداز سے کریں. تو میں نے یہ انہیں استدعا کی کہ اپنے آئی جی صاحب کو کہیے تشریف لائیں تاکہ میں ان کو یہ چیزیں ساری بتا سکوں. ظاہر ہے کہ میں خود اٹارنی جنرل پاکستان رہا ہوں, پاکستان کے سینئر ترین وکلاء میں اس وقت سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں, تو قانون میں اتنی تو آگے ہی ساری 50 سال سے زیادہ انہی ایوانوں میں خاک چھانی ہے, تو مجھے دس طرح سے ان چیزوں کی, تو میں ان کو بتاؤں گا کہ مہربانی کیجیے گا اس طرح سے کریں تو آپ تہ تک پہنچ جائیں گے, اور ملزم کو جو ہے پکڑنا کوئی اتنا دشوار نہیں ہے, کیونکہ ہمیں خود پتہ ہے کہ تفتیشیں کس طرح ہوتی ہیں, کس طرح سے آپ نے جو ہے انویسٹیگیشنز کو آگے لے جا کر ملزموں تک پہنچنا ہے, کون کون سے مراحل ہیں, کون سی جو ہے تکنیکی چیزیں ہیں, کون سی سائنٹیفک جو ہے آج کل جو ضروریات ہیں جن کو پورا کرنے کا زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے. چونکہ میرے ہمسائے بھی آگے, سامنے والا اس کے گھر پہ بھی CCTV کیمرہ تھا, اس نے کہا میرے پاس ہے, میرے اپنے گھر پہ لگے ہوئے ہیں, اس کونے پر بھی لگے ہوئے ہیں, ادھر بھی کونے پر لگے ہوئے ہیں, پرلی طرف بھی. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے یہ تو DHA جو ہے, DHA یہ ایک قسم کا سیف سٹی میں بھی آتا ہے, اور یہ سب سے زیادہ آپ کا محفوظ ترین علاقہ متصور ہوتا ہے, چونکہ یہاں فوجی یہ کینٹونمنٹ ہے اور یہ ان کا کنٹرول ہوتا ہے, ہماری پیراملٹری فورسز کا کنٹرول ہوتا ہے یہاں. تو یہاں تو 24 گھنٹے آپ کی جو ہے وہ گشت ہوتی رہتی ہے, اس لیے یہاں سے کسی کو نکل جانا یہ ناممکن ہے کہ کوئی کسی کو اس طرح سے کوئی آئے اور فائر کر کے کسی پہ چلا جائے اور ٹریس نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو میں نے یہ کہا, لیکن صبح مجھے حیرت ہوئی کہ ایک اے ایس آئی نے 16 تاریخ کی FIR 1:30 بجے رات کو, یعنی 15 اور 16 کی رات کو 1:30 بجے رات کو وقوع ہوتا ہے, 2:35 پر FIR دکھائی گئی ہے 16 تاریخ کو, 1 گھنٹے کے بعد, یعنی وقوع کے 1 گھنٹے کے اندر ASI صاحب مدعی بن گئے ہیں. ASI مدعی بن گیا میرے گھر پر حملے کا, میرے ڈرائیور کو زخمی کرنے کا, میری گاڑی پر گولیاں مارنے کا, میرے گیٹ کو چلنی کرنے کا. ASI مدعی بن جاتا ہے. یہ ایک عجیب ایک چل رہا ہے. کم از کم چودھری صاحب کی بھی وکالت کے 50 دہائی سے زیادہ ہے, میری بھی اتنی ہے ماشاءاللہ, بیٹے خرم کی بھی. ہم نے یہ کام کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اس طرح سے مدعی کوئی اور بن جائے. یا تو میں نہ ہوں, میں موجود ہوں خود, تو پھر آپ کیسے کسی اور کو مدعی بنا سکتے ہیں. باہر کے ASI صاحب کی ودیت میں ہو گیا. 16 مئی سے لے کر 2:30 بجے آج تک مجھے کسی پولیس والے نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا کہ جی تفتیش ہم نے فلاں کے سپرد کر دی ہوئی ہے اس کیس کی, چلیں ASI نہیں کیا, پرچہ تو ہے نا, تفتیش تو اس کی ہونا ہے نا, ملزموں کو تو آپ نے پکڑنا ہے نا, آپ نے انصاف کے کٹہرے میں انہیں لانا ہے نا, یہ تو لازم ہوتا ہے, ریاست پر لازم ہے, اسٹیٹ پر لازم ہے. لیکن وہ آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا آ کر کہ جی ہم نے یہ کیا ہے, جیو فینسنگ کی ہے, فلاں کیا ہے. ہم نے اپنے تئیں جو ہے وہ سارا کچھ ٹریس کر لیا ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو آنے والے جو حملہ کرنے والے ہیں 2 موٹر سائیکلز پر سے, اور وہ 5 منٹ ادھر یعنی گھومتے رہے ہیں, ریکی کرتے رہے ہیں, 2 پیدل تھے, پھر اس طرح سے جس طرح سے آئے ہیں میرے بیٹے نے وہ ساری جو ہے وہ دیکھی ہے CCTV کیمراز کی بھی, اور جو اس پہ سیف سٹی کے کیمراز پہ بھی ہیں وہ بھی موجود ہیں. اب انہوں نے اس لمبے کو کہاں سے پکڑا ہے, کیسے پکڑا ہے, یہ میری سمجھ سے تو کم از کم باہر ہے. اور پھر اس کا بیان جو دلا رہے ہیں, او بھائی پھر کہتے ہیں جی زبیر نیازی ہیں, اس نے 10 لاکھ اس کو دیے ہیں کہ جا کے کھوسے کے گھر پہ فائر کرو, اور پھر اس کے بعد جو ہے چودھری اعتزاز احسن کے. میرا تو زبیر نیازی سے میرا کیا لینا دینا, نہ میری کوئی دشمنی نہ میرا کوئی تعلق. اب یہ پتہ نہیں ایک فوبیا ہو گیا ہے ہمارے اس میں, جو چیز بھی ہو وہ نیازی کا نام ضرور آنا چاہیے. او بھائی او بھلے جو مرضی کرو, لیکن فار گاڈ سیک جو اصل ملزم ہیں ان کو پکڑو, اور پھر ان کے سہولت کار کون ہیں ان سے پوچھو. یہ تو عجیب بات ہے, آپ نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا لمبے کو, اور اس کی پریس کانفرنس کر دی. مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ میرے دکھائے بغیر, مجھ سے پوچھے بغیر, مجھ سے ملائے بغیر
نہ مجھے پتہ ہے نہ کچھ ہے، اور تم نے اس کی پریس کانفرنس کروا کے کہہ دیا، اس سے اقبال جرم کروا لیا کنفیشن کے میں نے فائر کیے ہیں اسے، اور فلاں سے میں نے پیسے لیے، فلاں سے پیسے اس لیے لیے تاکہ وکلاء اور ان کے درمیان جو ہے کوئی خلیج پیدا کی جائے، یعنی بجائے اس کے کہ جو آپ نے دیکھا کہ اس دن میں نے تقریر کی تھی، جس دن 15 تاریخ کو ہمارا لائرز کنونشن تھا، سارے پاکستان کے وکلاء کے نمائندگان آئے ہوئے تھے، سپریم کورٹ کے بار کے صدر عابد زبیری صاحب اور لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اشتیاق خان صاحب، ان کی ودیت میں وہ ایک پاکستان سارے کا اجتماع تھا وکلاء کا، اس میں کوئی 5-6 بجے کے قریب میں نے ایک تقریر کی جس پر بہت زیادہ تالیاں بجائی گئیں، کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا، جن کو پسند نہیں آیا انہوں نے آ کے یہاں میرے گھر پر پھول جھڑیاں برسائیں، چلیں ان کا اپنا ایک انداز ہے، کسی کا انداز تالیاں بجا کر ہے، کسی کا انداز پھول جھڑیاں جو ہے وہ بکھیر کر ہے، لیکن بہرکیف یہ جرم ہے۔ دیکھیے اگر آپ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے وکلاء کو غیر محفوظ کرنا چاہتے ہیں، خوف کی ایک فضا طاری کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے اقتدار کو طبالت دیں گے، اور پی ڈی ایم کے جو یہ گلو بٹ ہیں، آپ نے ماڈل ٹاؤن میں ایسا ہی کیا، اس وقت یہی حکومت تھی ماشاءاللہ، اس وقت بھی جو دبنگ اس وقت آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں، اس وقت وزیر قانون تھے پنجاب کے، اور انہی پر سارا الزام آ رہا تھا، اس وقت بھی ماشاءاللہ جو اب پرائم منسٹر ہیں وہ چیف منسٹر تھے، ان کے گھروں کے سامنے آوازیں آتی تھیں تڑ 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 کی، وہاں سے جو 12 لوگوں کو شہید کیا گیا اور آج تک اس کا بھی کچھ نہیں آیا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور لاہور جیسے شہر میں، لاہور پاکستان کے وہ ایک لمبے کو پکڑ کے انہوں نے جو ہے سامنے کھڑا کر دیا، میرا اس لمبے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور کہ اس کو کسی زبیر نیازی نے کوئی پیسے دیے اور اس لیے کہ خلیج پیدا کی جائے، میں اس کو قطعاً مسترد کرتا ہوں۔ اب چودھری صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ان کے گھر پر کیوں حملہ کرنے جا رہے تھے۔ چودھری صاحب اسی کو لا رہے ہیں ابھی، اسی کو زبیر نیازی عمران بھائی۔ آپ کے سوال لیں گے، ذرا یہ اپنا چودھری صاحب بتا دیں کیونکہ اگلا ٹارگٹ ان کا گھر تھا۔ یہ بڑی بھونڈا اور بےہودہ انداز ہے اس تفتیش کا، تفتیشی افسروں کا، جن میں اول تفتیشی افسر آئی جی پی، اور میں بار بار، میں تو انسپیکٹر جنرل پولیس کا تقریباً ہر پریس کانفرنس یا میڈیا پہ ٹاک پہ میں اس کو آواز دیتا ہوں کہ آؤ یار ادھر آؤ، آؤ آؤ، بتاؤ تم نے 9 مئی کو کیوں نہیں تمہاری پولیس حرکت ہے؟ وہ کہیں تو آ جاتی، یہاں لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پہ نہیں آئی، لاہور میں عسکری ٹاور پہ نہیں آئی، لاہور میں دوسرے جو مقامات تھے وہ یہ پنڈی میں جی ایچ کیو کے پہ نہیں آئی، فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر پہ نہیں آئی، پشاور میں نہیں آئی جب وہ آگ لگا رہے تھے ریڈیو پاکستان سرگودا میں ایم ایم عالم کا جہاز، کہیں نہیں آئے۔ اس کی پولیس آئی جی کی ایک تھانے دار نہیں موو کیا کسی ایک واقعے پہ، وقوعے پہ، کسی ایک وقوعے کی جانب ایک تھانے دار نہیں موو کیا، ایک اے ایس آئی نہیں موو کیا، اور 8 گھنٹے وہ آپ کی ٹائم لائن آج ہی آئی ہے، یہ بلوائی موج کرتے رہے۔ بلوائیوں کے پاس یہ ثابت ہو گیا کہ سوائے ایک انسیڈنٹ جو انہوں نے جعلی ڈالا ہوا ہے پستول، کوئی آتشی اسلحہ نہیں تھا۔ آتشی اسلحہ نہیں تھا تو ایک تھانے کا تھانے دار چلا جاتا، وہاں کوئی زیادہ لوگ تو آپ کو نظر نہیں آتے، مثال کے طور پہ یہ جو ہے کور کمانڈر صاحب، اس پہ آپ کی اس ہاؤس کو کوئی 150-200 سپاہی نارمل ٹائم میں اس کے پیرے پہ ہوتا ہے، وہ پورا ایک کمپنی ہے اس میں۔ اب وہاں کوئی آئے ہی نہ، یہ کس سمجھ، یہ آئی جی بتائے، آئی جی بتائے، آئی جی میں تو اس کو شامل تفتیش سب سے پہلے آئی جی کو کروں، پر آئی جی کے ساتھ ایک اور چیز دیکھو
इतनी कोताही, कम अज कम गफलत तो है ना, कम अज कम कोताही तो है ना, कम अज कम नाअहली तो है ना। इस आईजी को ना शहबाज शरीफ ने वापस बुलाया कि कॉल यू, यू आर फेडरल ऑफिसर, फेडरल ऑफिसर्स की तू वो नहीं कर सका, हिफाजत नहीं कर सका, वापस आओ, वी रिकॉल यू। ना इस पंजाब के केयर टेकर ने उसको वापस भेजा। तो आईजी जिस वजह से नहीं गया, उस वजह का अमीन शहबाज शरीफ भी है, मोहसिन नकवी भी है, राना सनाउल्लाह भी है, ये आदम नजीर तारड़ भी है, ख्वाजा साहब बड़ा बोलता है वो भी है। ये सब उसमें शामिल है। ये एक साजिश, और ये अस्करी जो है इदारे और उनका सरबराह जो आर्मी चीफ भी है, इनको मिसलीड किया जा रहा है और ये मिसलीड कर रहे हैं। और इनकी तो एक तारीख है, हिस्ट्री है। हर दफा जाते हैं सर रगू करके, हर दफा सीना चाकाने चमन वापस आ रहे होते हैं। और ऐसा इनको साइकिल, इनको ये विन बैक करना बहुत आता है। और ये करते इसी तरह है कि जिस तरह आज मैं समझता हूँ उन्होंने आर्मी चीफ को भी मिसलीड किया हुआ है, और कल का ISPR तो लगता है कि फौज इनके हाथों में खेल रही है। ये अजीब बात है कि आपका आईजी ये कहना कि कंटोनमेंट में फौज की जिम्मेदारी है पहली लॉ एंड ऑर्डर की, ये नहीं। फौज अगर किसी को बंदे को गिरफ्तार भी करेगी, पहले थाने में जमा कराएगी, फिर 549 का रिमांड मांगेगी, हैंडिंग ओवर, उसको भी थाने में रोज नामचे में जमा होना चाहिए। अब ये थाने कंटोनमेंट के, शुमाली थाना है, कंटोनमेंट जनूबी है, दीगर है। अब सर्वर रोड थाना करीब तर उसके तो उसी कोई, मैं तो एक सवाल पूछता रहूंगा। ये आप देखेंगे ये सवाल सारी इंक्वायरी को मुहित हो, वो क्या है कि आईजी साहब आप किधर थे, कहाँ थे, आप मॉनिटर कर रहे थे। आपने पहले एक मिनट का बताया कि इस मिनट में वहां पहुंचे, आप मॉनिटर कर रहे थे और आपने ये नहीं देखा कि ये नुकसान हो रहा है इतना प्रॉपर्टी का। जिना हाउस को ही बचाने आ जाते, कोर कमांडर हाउस को नहीं बचाना था, अब जिना हाउस को ही बचाने आ जाते। ये इसमें अब ये जो किया उन्होंने, ये मोहसिन लंबा, उस बेचारे को पता नहीं कहां से निकाल लिया, उसको क्या लालच दी है, उसको क्या डराते भी बड़ा है ना। वो डराते हैं तो एक कमरे से निकलता है, एक दरवाजे से निकलता है, एक अच्छा भला आसूदा अशराफिया का, अशराफिया में बिलोंग करने वाला शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, घर जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता तो दूसरे दरवाजे से उसको वापस ले लेते। ये भी एक ड्रामा, बड़ा नया काम हो रहा। अब ये हो रहा है कि इसको मोहसिन लांबे को और जुबैर नियाजी से ये जाना चाहते हैं इमरान नियाजी, असल में उनका वो अदम। और इनकी कोशिश ये है कि खोसा और एतजाज भी समझे कि इमरान खान ने हम पे फायर करा दिया, और उसने कासिम के अब्बा ने हम पे फायर करा। अब हम नहीं ये समझने वाले, हम ऐसे कोई ढकोसले बच्चे। ये काम उसी तरह है जिस तरह एडवोकेट रजाक का कत्ल होता है क्वेटा में, सबसे पहले कौन शोर डालता? अताउल्लाह तारड़। अभी FIR नहीं हुआ, मेरे पास ये टेप है, मैं आपको सुना दूंगा दरअसल मेरे पास वो, उसमें मुझे उसने एक एंकर ने ले लिया कोई इस वारदात के कोई 2-2.5 घंटे बाद, पर उससे पहले उसी वक्त उसने बयान दिया था अताउल्लाह तारड़, या तारड़ ने या न्याजी ने अच्छा वो देखो ना, वो तारड़ भी है साडा बड़ा माया नाज लॉ मिनिस्टर, बड़ा अच्छा आदमी है,
ਆਜ਼ਮ ਨਦੀਰ ਤਾਰੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। अच्छा और तारड़ अताउल्ला तारड़, अताउल्ला तारड़ अब FIR नहीं हुआ हुआ, क्वेटा में वारदात हो रही है, कहते जी ये तो इमरान खान ने कराया, इमरान खान और इमरान खान दी मोटिव सी और ये उन्हें कराया है और कल पेशी लगी सी, उस पेशी इसने वो ही गोज इनटू द मीडिया। मुझे एंकर उसने मुझे कहीं फोन कर लिया, मैंने कहा ये मैंने भी सुना है आप ही के प्रोग्राम में, ये पहले वो कह रहा है फिर आपने मुझे फोन कर दिया, ये इंतहाई बेहुदा तरीका है। और आम कत्ल हो ना, कोई ऐसा कत्ल हो जिसका मिल ना रहा हो सुराग, एक तो है ना सामने मारा 10 आदमियों के सामने, बाजार में मारा, घर में मारा तो 2 सर्वाइविंग PW रह गए, एक होता है उसका कोई नामजद नहीं होता। अब उसमें जब तफ्तीश वाला देख रहा होता है वो देखता है शोर कौन ज्यादा बजा, वावेला कौन ज्यादा का, रोना पुटना किने पाया, स्यापा किने पाया, वो उसकी तरफ। अगाथा क्रिस्टी के नावल पढ़ ले, मैकबेथ शेक्सपियर का पढ़ ले, वो लेडी मैकबेथ मार के बादशाह को खुद और सबसे ज्यादा शोर डाल, वो बाकी सारे कहते हैं एक बुढ़ी ने कीता। तो वो ये जो अताउल्ला तारड़ है, इसको क्या खबर थी कि ये कत्ल होना है, और कत्ल का पर्चा इमरान खान पे और इमरान खान पे करा दिया पर्चा। मैं कुछ तरफदार इमरान खान का तरफदार होकर बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक ये इसी तरह का ये हमारे घरों पे उन्होंने बनाया है कि हमें जरा रंजिश हो जाए इमरान खान से। अब जो इसमें मैं समझता हूँ इस केस में ये IG ये DIG मेरे ये तफ्तीश में शामिल होने इनकी जरूरत है। फिर मुझे या खोसे को या दोनों को इनको जिरा करने की, इनसे सवाल पूछने का मौका दे, जो इनके जो तफ्तीशी का काम है। हम लोग कुछ नहीं मांगते, इनसे सवाल करने का। 9 मई के भी आपको वारदात के पीछे सही बंदे जो है निकाल दें। उस्मान, ये लंबा कहाँ से इन्होंने इजाद किया ये भी पूछेंगे। जी सर, अब आप ये अच्छा ये बताएं, जो सर बात जरा करनी मुश्किल है, लेकिन आप भी बेहतर जानते हैं कि सारे बबुए के पीछे आप ही का कोई ना कोई मुकदमा है, जिस मुकदमे में आपने इंसाफ की सजा की हुई है सुप्रीम कोर्ट के साथ। तो अब इस वक्त आप मौजूदा सिनेरियो में आप जो मोहसिन नब्बे के बयानात हैं, इसे लेकर आप IG और DIG दोनों को शामिल तफ्तीश करवाना चाहते हैं कि दोनों शामिल तफ्तीश हों सिर्फ आपके मामले में, या आप ओवरऑल 9 मई से लेकर अब तक तमाम वाकयात में दोनों को शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं? नहीं, हमारे में तो करें ना, हम ये मुतालबा कर, ये तो हमारा डायरेक्ट ही है ना। वो उधर का भी इधर से भी वो जो वो पैरों के निशान है ना, नक्शे पा, वो इधर से भी उधर ही चले जाएंगे। देखें ना, जब मैंने पहले दिन ही SP और SP इन्वेस्टिगेशंस को मैंने कहा कि IG साहब चूंकि खुद SHO भी हैं, उन्हें कहे तशरीफ ले आए और मैं बताता हूं कि किस तरीके से आपने इनको ट्रैक डाउन करना है। और फिर जाहिर है जब वो पकड़े जाते हैं तो फिर आपका काम है उनसे पूछना कि आपको भेजने वाले कौन हैं। जाहिर है कि वो लोग तो जो मोटरसाइकिल पर आए थे 2 और जो पैदल थे, उनका तो मेरे साथ कोई लेना देना था नहीं। तो आखिर मेथड इन मैडनेस होता है हमेशा, कौन आपको भेजने वाला है, किसके ईमा पर आप आए हैं, वगैरह वगैरह, ये आगे तफ्तीश का काम होता है। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको अर्ज किया था कि मेरी उस तकरीर का जो मुझे वहाँ उसी दिन शाम में बहुत पजीराई मिली थी तमाम वकला की जानिब से, कुछ को नागवार गुजरा। मेरी एक अपने देखें, आप मोटिव हमेशा आप अपना गेस वर्क देते हो, बाकी तफ्तीश का काम होता है। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस तरह से खुदारा भोंडी हरकतें करके आप मजाक मत उड़ाएं कानून का और आइन का और इंसाफ का, जो ये किया गया। खोसा साहब ये बताइएगा कि आपने भी और आप दोनों की रुकनीत जो है पीपल्स पार्टी ने मुअत्तल कर रखी है, तो ये फायरिंग का जो वाकया है या डराने धमकाने का जो वाकया है, अगर हम यही अज्यूम कर लें कि जुबैर नियाजी ने आप पर फायरिंग करवाई है,
کیا دونوں طرف سے آپ کو پی ٹی آئی میں جانے سے روکنے کے لیے یہ سارا سٹیج ہے، یہ بنایا جا رہا ہے؟ نہیں، ایک بات تو یہ کوئی نہیں جا رہا ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری رکنیت سسپینڈ نہیں کی گئی ہے، یہ بھی نہیں کی گئی ہے، نہ کر سکتا ہے۔ ہم دونوں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں۔ یہ البتہ جو حرکت، بھونڈی حرکت ایک ایکٹنگ صدر صاحب نے کی، جن کو میں نے پیپلز پارٹی میں شامل کیا تھا، کیونکہ یہ فیصل آباد میں پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا تھا اور لڑ کے جیت گیا تھا۔ رانی شہید زندہ تھی اس وقت، میں نے اس کو شامل کروایا تھا، پیپلز پارٹی میں لے کے آیا تھا۔ آج شاید اس کا مجھے انعام دے رہے ہیں، وہ نہ اسے اختیار ہے۔ میں نے اسے 1 ارب روپے کا 2 ارب روپے کا نوٹس بھیجا ہے، اس کو بھی اور ایک اور صاحب کو بھی وہ سامنے، اور میں اس کو حتمی الٹیمیٹ تک پرسو کروں گا۔ میں نے بالکل معافی نہیں دینی ہے۔ یہ غلط فہمی چھوڑ دیں کہ آپ کسی کے ساتھ اس طرح سے دیوار پر اب تصویر لٹکا کر اور یو ول گیٹ اوے ود اٹ، نہ 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 نہ، یہ ہمارے اندر معافی کا خانہ اس قسم کا نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ ہمیں کوئی اس طرح سے ہے، تو ہم بچے نہیں ہیں۔ دیکھیے، اور ہمارا پیپلز پارٹی، میں اور اعتزاز، ہم نے زندگی دی ہے پیپلز پارٹی بننے سے پہلے میں صدر صاحب یونیورسٹی لا کالج کا زمزم پہ کھڑے ہو کر تقریر کر کے بھٹو صاحب کو ہم ریلوے اسٹیشن سے لینے گئے تھے، تو ہمارا رشتہ جو ہے یہیں اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں رانی شہید بے نظیر بھٹو یہیں بیٹھ کر وہ اپنے ملتی تھی پارٹیز کے ورکرز کے ساتھ، ساروں کے ساتھ۔ یہ 1 ماہ پہلے، یعنی شہادت سے پہلے 1 ماہ کی بات، آپ سب لوگ یہاں آ چکے ہو اس گھر میں۔ ہمارا انہوں نے جان کے نذرانے دیے ہیں۔ بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو یا بے نظیر رانی شہید بے نظیر بھٹو، ہم ان کے خون سے جو ہے بے وفائی نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آج کل جو ہماری پارٹی کی قیادت ہے، ان کی ہمیں جو پالیسیز ہے نون کے ساتھ الحاق کی، ہمیں پسند نہیں ہے، دونوں کو پسند نہیں ہے۔ اور برملا ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ خدارا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو شہباز شریف کا وزیر نہ بنائیں، اتنی بڑی لیگسی جو ہے وہ شہباز شریف کے تابع ہو، جو شہباز شریف جو کہ بھٹو شہید کا قاتلوں میں شمار ہوتا ہے، اپنا نواز شریف، اور جو بی بی کی بھی تضحیق میں کسی نے کمی نہیں کی تھی، تو ان کے ساتھ الحاق پیپلز پارٹی کا بنتا نہیں ہے۔ اس چیز کا مظہر ہم بار بار کر چکے، لیکن ہماری کوئی ایسی نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، کیا یہ سپریم کورٹ میں جو ایک اہم کیس چل رہا ہے اس پر اثر انداز ہونے کی کوئی کوشش تھی، کوئی پریشرائز کرنے کی کوشش تھی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ جانا تھا ادھر؟ یہ کوشش تو یہ لگتا ہے یہ ہوئی تھی، اور بہت سارے لوگ جتنا تبصرہ کر رہے ہیں، اخبارات میں بھی جو آ رہا ہے، اس میں بڑا ایک طرف سے تو گورنمنٹ کی طرف سے تو بڑی یہ ایک وہ کیا ہوتا ہے سیریمونیل اور بڑی وکٹری فاتحانہ انداز میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ فوج سے ہم نے ان کو بالکل کاٹ دیا، یہ جو خان کی پارٹی ہے اور یہ سب کو ہم نے بالکل ان کو، اور فوج ان کے خلاف ہو گئی ہے۔ اور بڑا کلیئر ہے آئی ایس پی آر کے جنرل صاحب کو بھی سوچنا چاہیے۔ دیکھیں، شہیدوں کا مسئلہ کسی نے کبھی ڈسپیوٹ نہیں کیا، شہیدوں کا شہداء ہمارے ہیں، شہداء کوئی صرف جو فوج میں اس کے نہیں ہیں، شہداء ہمارے ہیں، اور جو اکثر ان کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ سویلین ہوتے ہیں، انہوں نے وہ پیدا کیا ہوتا ہے شہید۔ پر یہ بات میں آپ کو ضرور کہوں گا، یہ بہت اس بات کے کبھی امکانات کہ ان کی بریفنگ صحیح نہیں ہو رہی، ان کو یہ بتایا ہی نہیں یا پتہ ہی نہیں کہ آپ نے پچھلی دفعہ مرتبہ جب فوجی عدالتیں لگائی تھی اس سے اسی روز چند گھنٹے پہلے آپ نے آئین میں ترمیم کی تھی، آئین میں ترمیم ہوئی تھی، اور پھر بل آیا تھا فوجی عدالتوں کا، اور پھر وہ صدر نے سائن کیے تھے۔ پہلے آئین میں ترمیم کی، اس فوجی عدالتوں کے لیے جگہ بنائی گئی، پھر 2 سال بعد محسوس ہوا ابھی رکھنی ہے، پھر ایک دوسری ترمیم کی تاکہ ایک اور 2 سال کے لیے ان کا جواز، ان کو آئینی جواز بخشا جائے۔ اب وہ آئین میں ترمیمیں جو تھیں 2123 وہ اپنی سن سیٹ کلاز کے ذریعے ختم ہو چکی۔ اب آپ بنائیں اور فوجی عدالتیں بھلے بنائیں،
پر آئین میں ترمیم کر کے بنائیں. یہ ظلم نہ کریں آئین کے ساتھ. وہ 2/3 ہے نا. صاحب یہ بتائیے گا سر کہ بتا دیں کہ آپ نے جو مقدمہ درج کرایا تھا اس پہ آپ مدعی بننے کے بجائے پولیس مدعی بن گئی تھی, تو ان کو یہ شبہ تو نہیں تھا جیسے عمران خان کسی کا نام لکھوانا چاہتے تھے اپنے کیس میں, آپ بھی شاید شبہ ظاہر کر دیں کسی کو اوپر؟ دیکھیں یہ تو ان سے پوچھیں کہ ان کی نیت, ان کے دماغ میں اور ذہن میں کیا ہے. میں نے تو کبھی, یقین کیجئے گا, میں نے کسی کا نام نہیں تھا لینا. میں نے صرف یہ واقعات بتانے تھے کہ میں نے دن میں یہ تقریر کی تھی باہر میں جس میں میں نے شدید تنقید کی تھی, اس کے نتیجے میں یہ شاہدہ. موسیٰ صاحب چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ اس فائرنگ کے واقعے کے بعد آپ کے گھر آئے, انہوں نے اظہار یکجہتی کیا. ان کے اوپر ایک تنقید یہ ہو رہی ہے کہ وہ پرویز خٹک کی اہلیہ کے انتقال پر نہیں پہنچے لیکن آپ کے پاس وہ اظہار یکجہتی کے لیے پہنچے. کیا آپ کی پارٹی کے جو اعلیٰ قیادت ہے جس میں بلاول بھٹو ہیں, آصف زرداری ہیں, دیگر لوگ ہیں, انہوں نے بھی آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خٹک کی بیگم پر نہیں گئے تو میرے خیال میں اب جو کچھ ہوا ہے ٹھیک نہیں گئے. اب جو کچھ خٹک صاحب نے ان کے ساتھ کیا ہے غالباً ان کو پتا ہوگا کہ خٹک صاحب ان کے ساتھ کتنے با وفا ہیں. یہ میرا سروکار نہیں ہے, یہ ان سے پوچھیے. جہاں تک تعلق ہے میرے گھر پہ آنے کا, بالکل وہ میرے گھر پر تشریف لائے اور انہوں نے دریافت کیا. اور ہمارے ہاں یہ دیکھیں یہ رواج ہے ہمارا, ہم تو دشمن کے گھر بھی جاتے ہیں اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا سانحہ ہو, اور یہ پوچھنا کہ خیریت دریافت کرنا, اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مذائقہ ہے. میں نہیں چل کے گیا, جو غلط خبریں چلائی گئی ہیں وہ میرے پاس تشریف لائے تھے, آپ ساروں نے وہ اس کو دکھایا بھی تھا. ہاں اس دورانیے میں انہوں نے ضرور یہ کہا کہ دیکھیں میرے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے, نہ میں رزاق شر کو جانتا ہوں کوئٹہ میں, میں یہاں ہوں اور یہاں بھی یہ عالم ہے کہ میرے اوپر 24 گھنٹے سرویلنس ہے. 1 سال سے میں 24 گھنٹے سرویلنس میں ہوں, تو پھر میں نے کہاں سے کہہ دیا کسی کو کہ بھئی جا کے فلاں کو قتل کر دو. 1 سال سے تو میں سرویلنس میں ہوں, لٹرل سرویلنس میں ہوں. میرے فون بھی نہیں جا سکتا کسی کے ہاں اور وہ مشتہری اس کی نہ ہو یا ان کے پاس نہ جائے. تو میں نے کہا شر کو کیوں کر میں مرواتا. یہ بھٹو والا سین پھر دہرانے جا رہے ہیں, تو آپ مہربانی کریں میرے وکیل بنے. 1 منٹ, میرے وکیل بنے. میں نے اس بنا پر بالکل میں ان کا وکیل بننے کو میں نے آمنا کی, اور میں نے اس کی سپریم کورٹ میں نالش کر رکھی ہے. اور ایک اور بات بتا دوں, میں مسلم لیگ نواز کے صدر ان کا بھی وکیل رہا ہوں. جب آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے تو جاوید ہاشمی کو مسلم لیگ نواز کا صدر بنا کر گئے تھے. راجہ ظفر الحق صاحب اس وقت چیئرمین تھے, اور جب جاوید ہاشمی پر بنا مسلم لیگ نون کے صدر پر سیڈیشن کا کیس بنا تو میں نے ان کی وکالت کی تھی, اور کھانا میرا راجہ ظفر الحق نے کیا. تو ہم کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو, چاہے وہ کسی جماعت کے ساتھ بھی ہو, جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہے اور یہ جو ہے نہیں ایسا ہونا چاہیے, تو میں تو کم از کم, اور چوئی صاحب ہم ہمیشہ. آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ نے ابھی بڑی معصومیت سے کہا ہے کہ ان اداروں کو جو ہے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. جو ادارے جو ہے 75 سال سے اپنی انگلیوں کے اوپر سیاستدانوں کو نچا رہے ہیں, وہ اتنے سیدھے ہیں کہ ان کو جو ہے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. اچھا, انگلیوں کی طرح نچا رہے ہیں ویسے سیاست, اس پہ اتفاق رائے ہم آگے نہ کریں تو بہتر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا, اب ریاست ایک نیا ٹرینڈ دے رہی ہے کہ وہ خود ہی ایف آئی آر کاٹ دیتی ہے. مارڈر ٹاؤن میں بھی یہ ہوا تھا. اس کا مطلب ہے وزیر آباد والے کیس میں بھی یہی ہوا. اصل وزیر آباد میں ملزم کو بھی اس کا چلا دیا تھا جس طرح میرے گھر کا چلا ہے. اصل ملزم کو سزا نہ ملے اور آپ کی پسند سے وہ اس کی تفتیش کر کے کر دیں, کیا قانون کی اجازت دیتا پاکستان کا کہ جی کسی کو بھی کر سکتے ہیں اس طرح؟ دوسرا سپریم کورٹ میں جو آپ نے کیس کیا ہوا تھا اس کا شنید تھی کہ انٹائر فیصلہ جو ہے وہ 20 سے پہلے آ جائے گا, وہ کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں دونوں چیزوں کا میں جواب دوں. ایک تو یہ ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, 154 ضابطہ فوجداری میں کسی قابل دست اندازی جرم کا کوئی بھی جا کے پرچہ کروا سکتا ہے. یہ ہمارا بالکل قانون کا حکم ہے جس کا پورا بھرپور استفادہ کیا جا رہا ہے. جب رانی شہید بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہوتا ہے تو ایک پولیس والا پرچہ درج کرواتا ہے,
कार साज का सानिया होता है 18 अक्टूबर को 2007, मैं बीबी के साथ था, मैंने FIR बीबी की हिदायत पर लिखी। हमने कायम अली शाह को जो उस वक्त उस चैप्टर के यानी सिंध के सदर थे पीपल्स पार्टी के, उनको भेजा थाने में, पर्चा एक ASI ने, ये सब इंस्पेक्टर ने दर्ज कर दिया था। अभी जिस तरह मेरे एक आपके साथी ने कहा कि शायद उनको ये डर था कि पता नहीं आप किस किस का नाम ले लें, इसी डर की वजह से कि पर्चा जो है ये खुद दर्ज करवा देते हैं ताकि असल मुल्ज़िमान से बिल्कुल जो है वो एक रुख मोड़ दिया जाए तफ्तीश का, और ये बदकिस्मती से एक पैटर्न बन चुका है और बन गया है। इस पर मैं समझता हूँ कि सारे जो अब अगर कभी कोई सही हुकूमत आई, डेमोक्रेटिक जमहूरी हुकूमत आई, तो यकीनन इसको सोचना पड़ेगा, ये लम्हा फिक्रिया है। 154 ज़ाब्ता फौजदारी को आपको तरमीम करना पड़ेगा कि एग्रीव्ड पर्सन जो है पर्चा दर्ज करवाए, या अगर ना हो उस सूरत में तो फिर कोई और करवा दे। मैं एक चीज़ कर, इस पे इत्तेफाक हमारा हुआ है कि ये मिसरीड कर सकते हैं। अब मैं आपको इस बात को आगे छेड़ना ही नहीं, एक बात आपको बताऊं, ये नून लीग की हुकूमत हो और नून लीग की हुकूमत फौजी अदालतें लगाना चाहे, फौजी अदालतें लगाए पर पहले तरमीम करे आईन, फिर जब तरमीम खत्म हो जाए तो फौजी अदालतें भी खत्म हो जाए। इससे ये साबित हुआ कि इनको मालूम है, आजम नजीर तारर को मालूम है, शहबाज शरीफ को मालूम है, नवाज शरीफ को मालूम है कि बगैर आइन में तरमीम किए फौजी अदालत नहीं लग सकती। हम क्या कहते हैं, आइन में तरमीम करें तो लगा लें। एक मिनट जो इन्होंने दूसरा किया ना कि सबको ये थी, सुन लेना, जो बात आपने की है बगैर तरमीम के, आपने कहा शहबाज शरीफ, आजम नजीर तारड़, नवाज शरीफ, तीनों को पता है कि सनसेट क्लॉज के थ्रू ये इस वक्त कर रहे हैं फौजी अदालतें। क्या बिलावल, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के जो जय्यद पार्लियामेंट में बैठे उन्हें इस बात का नहीं पता? और क्या वो भी कितने ही रिस्पॉन्सिबल होंगे जितना आजम नजीर तारड़, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ रिस्पॉन्सिबल होंगे इस फौजी अदालतों के? नहीं, वो तो जो भी वोट करेगा वो इसके हक में विदाउट वो पार्लियामेंटेरियन की इंडिविजुअल लाइबिलिटी नहीं होती, गवर्नमेंट की एक लाइबिलिटी होती है, और गवर्नमेंट इस वक्त शहबाज शरीफ की है। पर हमारी भी जिम्मेदारी होगी, जिस हद तक हम हिस्सा डालेंगे उसमें जिम्मेदारी होगी। मगर ना बुनियादी तौर पर तो देखें ना, प्राइम मिनिस्टर होता है या लॉ मिनिस्टर होता है या इंटीरियर मिनिस्टर होता है या डिफेंस मिनिस्टर होता है, तो बुनियादी तो ये 5 लोग हैं, या वजीर खजाना होता है, ये 5 हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट रन करते हैं। के बारे में एक जुमला कहना मैंने कहा ना लॉ मिनिस्टर भी होता है, बल्कि तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह ज़हीन और ज़ख़ीम है ये उनकी कानून। एक तो बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है DG ISPR कि अगर 9 मई के वाक़े पर इंसाफ नहीं होता ना तो किसी की इज्जत और किसी की जान महफूज नहीं होगी। ये बड़ा लाउड एंड क्लियर था, तो इसका मतलब है वो किसी को तो मैसेज दे रहे। दूसरे एंड के ऊपर जो है वो बेंच बार बार टूट रहा है और हुकूमत ने बार बार यही बातें शुरू कर दी है कि इस मुतनाज़ा बेंच का फैसला भी नहीं मानेगी। अगर वो फैसला नहीं मानते, कोई भी फैसला आता है, आप कह रहे हैं कानूनी तौर पर तो इसकी गुंजाइश नहीं है फौजी अदालतों, अगर फैसला फौजी अदालतों के खिलाफ आता है वो नहीं मानते, जैसे पहले उन्होंने इलेक्शन वाला भी नहीं माना, तो क्या लाया होगा, क्या वकीला तहरीक की कोई गुंजाइश निकल रही है इस तारीख में? देखिए मेरा नहीं ख्याल, देखें ये सियासी बयान तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और ना माना जाए। उस पर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना पड़ेगा और माना जाएगा। देखें आप जो कह रहे थे कि तवक्को ये थी कि शॉर्ट जजमेंट आ जाएगा उससे पहले, नहीं, ये मुमकिन नहीं थी, इसलिए कि अभी तो पिटिशनर्स के ही दलाइल वकला के ख़त्म नहीं हुए थे। ये नहीं हो सकता कि आप अटॉर्नी जनरल और उनके वकला, डिफेंडेंट्स के, रिस्पोंडेंट्स के वकला को सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट कोई भी इवन शॉर्ट ऑर्डर नहीं मुमकिन नहीं था, ना दे सकती थी, ना ये तवक्को थी। हाँ, अलबत्ता हम चाहते थे कि मीनवाइल जो है, एक तो ये है कि पता चल जाए, फहरिस्त आ जाए और ईद से पहले इन पेरेंट्स को जो है उनकी सरासीनगी खत्म हो, उनसे राब्ता हो जाए। वो हो गया,
اور اٹارنی جنرل نے لسٹ بھی دے دی اور کہا کہ فون پر بات بھی کرائی جائے گی. دوسرا ہم چاہتے تھے کہ وہ ان کو آسانیاں دی جائیں تاکہ ان کے کپڑے ہیں یا ان کو جرائد ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ مہیا کی جائیں، وہ بھی انہوں نے کر دی. تیسرا ہمارا خواہش یہ تھی کہ یہ جو ہے سزائیں نہ ہو جائیں اس دورانیے میں، اس کی پینڈنسی کے درمیان. جس طرح ہمارے محرم علی کے کیس میں جو ہے انہوں نے کہا یہ تو سزائیں پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، اور اسی طرح وہ اس کے حسین کے کیس میں بھی یہ ہوا کہ کچھ لوگ پھانسی چڑھ گئے تھے، تو یہ کیفیت نہ آئے. تو اس کی بھی انڈر ٹیکنگ بڑی کلیئر اٹارنی جنرل نے کہہ دیا کہ ابھی یہ صرف تفتیشی مرحلے میں ہے، ابھی ٹرائل شروعات نہیں ہوئے، اور توقع کی گئی تھی بینچ کی جانب سے کہ آپ اس میں فردر پروسیڈ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم کریں گے تو آپ کو جو ہے بتائیں گے بھی اور پھر ان کو نقول بھی دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو پھر ہمیں وہ اوپن رکھا ہے کہ اگر ایسی کیفیت آئے تو ہم اپلیکیشن نالش کریں گے اور وہ اسٹے کر دیں گے. فیصلہ فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے. ایک دفعہ نواز شریف وزیر اعظم تھے، انہوں نے پرویز مشرف کا طیارہ ہائی جیک کر لیا اور ان کو واپس پاکستان میں لینڈ نہیں کرنے دیا. کیا یہ خودداری نہیں؟ اس کے بعد ریاض صادق نے قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ کر کہا تھا کہ 27 فروری کے واقعے پر ہماری فوج کی تاکہ کام رہیں گی. کیا یہ خودداری نہیں ہے؟ حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے ایک صحافی نے سوال پوچھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک سازش کے تحت سانحہ 9 مئی ہوا. انہوں نے کہا اس سے بری بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے گفتگو کو بھی سانحہ کیا. اس پر آپ کیا رد عمل دیں گے؟ کیا نواز شریف اور ریاض صادق کے اوپر خودداری سے سنگین مقدمات نہیں بنتے؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب پر جو وہ بنا تھا طیارہ ہائی جیکنگ کا کیس، وہ بہرکیف سزا ان کو عمر قید کی گئی تھی. اگر وہ فوجی عدالتوں کو جو آرڈیننس 1998 کا محترم نواز شریف صاحب نے کیا تھا، اگر سپریم کورٹ لیاقت حسین کے کیس میں جو رپورٹڈ ہے پی ایل ڈی 1999 سپریم کورٹ، اگر اس کو کالعدم نہ کرتی تو نواز شریف کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہی ہوتا. میں آپ کو باور کروا کہ جب آپ اس طرح کے جو ہے عمل کرتے ہیں تو آپ کو خود اس گڑھے میں گرتے ہیں. تو خدارا ایسی ریت مت کیجئے گا جو کل آپ ہی کو لیے جو دشواریاں پیدا کرے اور آپ کی جو ہے اور اس میں عرض کر دوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں اب سول وکیل بھی پیش ہوں گے، اور چاہے ان عدالتوں میں اور اپیل کا بھی حق دیا جائے گا. اس میں 2-3 بنیادی باتیں ہیں جو فوجی عدالت کو ڈسٹنگوش کرتی ہیں فرام اے سول کورٹ. پہلی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اس پہ فوجی عدالت پہ بیٹھا کون ہوتا ہے. کوئی آزاد منش انسان بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی ایسا جو ڈسپلن کا پابند ہے. اگر تو ڈسپلن کا پابند کرنل بیٹھا ہوگا تو کور کمانڈر نے کہہ دیا ناقابل تردید شواہد ملے ہیں جن کو جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا. فارمیشن کمانڈر 150 جرنیلوں نے اور بریگیڈیئر نے بیٹھ کے کہا ہے، یہ بھی ان کے 7 جون کو، کہ ایسے شواہد ہیں جو پھر انہوں نے کہا ہے کہ ناقابل تردید ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے. اور ان کو اب کون سا کرنل یہ جو ہمت کرے گا کہ اس کے خلاف فیصلہ کرے. اب دوسری کرنل دی کورٹس آر ناٹ مینڈ بائی انڈیپینڈنٹ پیپل، وہ دے آر مینڈ بائی ایگزیکٹو سبارڈینیٹس آف دی ہائر اتھارٹی. سیکورٹی آف سروس نہیں ہے، سیکورٹی آف سروس نہیں ہے. اچھا، اب یہ دوسری بات ہے سیکورٹی آف سروس کی. تیسری بات ہے کہ وہ جو فوجی عدالت نے اس کی ابھی تک کوئی وضاحت نہیں کی، اس نے کوئی دلائل نہیں دینے کہ اس وجہ سے میں اس کو گلٹی اس کے خلاف ایک گواہ یہ پیش ہوا ہے، ایک گواہ دوسری طرف سے اس نے گولی چلتے دیکھی ہے، تیسرا گواہ اس کو گولی خود کو لگی ہے، وہ یعنی موقع پہ ہے، اس نے دیکھا، اس نے شہادت دی ہے. کس وجہ سے یہ لیٹ پہنچا؟ شام تھی، دوپہر تھی، رات تھی، 100 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں جج نے جو ایویڈنس آتی ہے. اس نے کیا لکھنا ہے؟ اس نے صرف لکھنا ہے گلٹی یا ناٹ گلٹی، اور کچھ نہیں لکھنا، گلٹی یا ناٹ گلٹی. اب اگر صرف یہ دیا ہو تو اپیل کا حق بھی آپ بالکل ناپید ہے، کیونکہ اپیل سننے والے جج نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اپیل سننے والے کہ یہ میرے ماتحت یا جس سے اوریجنل ٹرائل جس نے کیا ہے اس نے کیا دلائل دیے، ٹھوس دلائل دیے ہیں کنوکشن کے لیے کہ نہیں دیے. اور یہی ساری اپیل کا پروسیس ہوتا ہے. وہ اپیل کا جج تو سر پکڑ کے بیٹھا ہوگا کہ اس نے لکھا ہی کچھ نہیں، کیوں یہ اس نتیجے پہ پہنچا. تو اس لیے ہم فوجی عدالتوں سے ایک اصولی طور
اصولی ہماری بحث ہے. ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، خدا نخواستہ جنگ نہیں ہے فوج سے، پر فوج کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اصولی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور اس سے سویلین آبادی جس نے، فوجی نے تو پھر بھی ایک ملازمت اختیار کی ہے، اس میں اس کی شہادت بھی منزل ہو سکتی ہے، اس میں اس کی کسی معاملے پہ ٹرائل بھی، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹرائل کے واسطے بھی وہ راستہ اختیار کیا جائے جو آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور کسی کے ساتھ کوئی جانبداری یا کسی کے ساتھ کوئی بغض کی وجہ سے، کوئی باعث کی وجہ سے فیصلہ نہ کیا جائے. لیکن آرمی ایکٹ جو ہے وہ فوجی معاملات کے لیے آرمی ایکٹ ہی ہے، وہ سویلین عدالتوں میں نہیں ٹرائی ہو سکتے. جو معاملات ان کے ہیں، ڈسپلن کے معاملات ہیں، ان کے اندر کوئی ان کا جرم کرتا ہے، وہ بالکل ان کے اپنے عدالتیں ہیں، فوجی عدالتیں، اس میں کوئی دوسری آرا نہیں ہے. لیکن جہاں تک سویلین